الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت فطرت کے بالکل موافق شریعت ہے، اس کے احکامات ہم سے بالکل متفق ہیں، اس میں ظلم و جبر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کا اعلان بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے لیے روزے میں گنجائش ہے۔ گنجائش دو طریقے کی ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن سے روزہ بالکل معاف کر دیا گیا ہے، وہ اس کے بدلے فدیہ دیں گے، یعنی ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وقتی طور پر چھوٹ دی گئی ہے، لیکن بعد میں ان کو روزہ قضا کرنا ہے۔ تو اس کی تفصیل عرض کرنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے فرد سے، یا وہ افراد جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہیں مریض۔ مریض کی دو قسمیں ہیں، بیمار کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا قسم وہ ہے جو وقتی مریض ہوا ہو، بخار، سردی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جس کو آ گئی ہوں، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ مریض کی جو دوسری قسم ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو مرض لاحق ہو گئی، ہائی بلڈ پریشر ہے، انتہائی درجے کا شوگر ہے، کہ اگر تھوڑی دیر بھی بھوکا رہے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، تو ایسا مریض روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسافر۔ مسافر اگر سفر پہ نکلا ہوا ہو، مباح سفر ہے، اللہ کے نافرمانی کا سفر نہیں ہے، اس میں مشقت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ دونوں حالتوں میں روزہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا وہ کرے گا، اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس وقت وہ روزہ توڑ دے، بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ وہ عورتیں ہیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کا روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی اس سلسلے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت کہ جس میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضا اکثر شعبان میں کیا کرتی تھیں۔ اس میں چوتھے نمبر پر وہ عورتیں آتی ہیں جو حمل سے ہوں یا دودھ پلانے والی ہوں، تو ان کے لیے بھی اگر مشقت ہے، چاہے ان کے اوپر مشقت ہے یا ان کے بچوں کے اوپر مشقت ہے، تو وہ روزہ توڑ سکتی ہیں۔ اب روزہ توڑنے کے بعد کیا ان کے اوپر قضا ہے یا فدیہ ہے، اس میں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اختلاف ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، لیکن ابن عباس، ابن عمر کا خیال یہ تھا کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک فدیہ دینا ہے، مطلب روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اس میں بہتر بات یہ لگتی ہے کہ اس کی قضا کرنی چاہیے، اسی میں دین کی سلامتی ہے۔ البتہ کوئی عورت ایسی ہے جس کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے، اور جس کو ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں، یا دونوں کے درمیان، دو بچوں کے درمیان تھوڑا ہی وقفہ رہتا ہے، تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے اس صورت میں ابن عباس اور ابن عمر کا قول لے لیا جائے، ورنہ عمومی حالت میں اس کو قضا کرنا ہے۔ اس میں ایک اور فرد، بوڑھا فرد، اس کے لیے کیا تعلیم ہے؟ ایسا بوڑھا جس کو بولنے تک نہیں آتا ہو، یا جس کو حرکت کرنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہو، وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ وہ فدیہ دے گا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ چند لوگ ہیں جن کے لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ گنجائش ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل طور پر روزہ چھوڑ کر کے فدیہ دے سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقتی طور پر روزہ چھوڑ کر کے بعد میں قضا کریں گے۔ اس میں ایک بات اور خیال رکھنے کی ہے کہ جس
کو اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ افطاری کرے، یعنی روزہ توڑ دے، تو اس کو پرہیز کرنا چاہیے کہ کھلے عام گھوم کر کے وہ روزہ نہ رکھ کر کے کھانا پینا شروع کر دے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے اگر چھوٹ دی ہے تو اس چیز کو تھوڑا خفیہ طور پر کرے تاکہ سامنے والے لوگ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، اور جو معصیت کار لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کی ہمت افزائی اس سلسلے میں نہ ہو۔ یہ چند باتیں تھیں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔